زراعت کے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی، زرار کھوڑو، وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. دنیا کے ایک ملک ہے جہاں پہ فوج حکومت کو ٹیک اوور کرنے کے لیے پر تول نہیں رہی، بلکہ اس نے ایسا کر دیا، لیکن یہ سازش ناکام ہوئی. کون سا ملک ہے آپ کو پروگرام میں آگے بتائیں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں پاکستان میں نومولود بچوں کی نشو و نما، ان کی جانیں بچانے کے لیے ایک کاوش کا. پاکستان کا پہلا ملک بینک، جس کا افتتاح حال ہی میں سندھ حکومت نے کراچی میں کیا، لیکن یہ ملک بینک چلنے سے پہلے ہی بند کرنا پڑا، کیونکہ ہمارے مختلف مکاتب فکر کی طرف سے اعتراضات سامنے آئے، بدگمانیاں سامنے آئی، سوشل میڈیا پہ بہت ساری باتیں چلیں، کچھ معلومات ناکافی تھیں، کچھ اعتراضات تھے، تحفظات تھے، اور پھر سندھ حکومت نے مناسب سمجھا کہ پہلے ہم ان مذہبی حلقوں کے اعتراضات کو ایڈریس کریں اور پھر ہم یہ ملک بینک چلانا شروع کریں. سندھ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے بچے جو ہیں ان کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں اگر ان کے لیے ہمارے پاس انسانی دودھ اویلیبل ہو. بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جب بچے پری میچور پیدا ہوتے ہیں، ان کی مائیں اگر حیات نہیں ہیں تو انہیں دودھ نہیں دیا جا سکتا، یا انہیں ضرورت ہوتی ہے کچھ عرصے کے لیے کہ انہیں انسانی دودھ مہیا کیا جائے. تو یہ معاملہ کیا ہے، اس پر ہم پروگرام میں بات کریں گے. یہ بھی بات کریں گے کہ کون سے ملکوں میں یہ پریکٹس آلریڈی چل رہی ہے. لیکن پہلے بات کو سمجھنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا سندھ کی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیچو سے، اور پہلا سوال ان سے یہی کیا کہ بتائیں کہ یہ انیشیٹو آپ نے کیوں لیا، اور اب جو مخالفت سامنے آ رہی ہے اس کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ یہ جو ہم نے ملک بینک جو ہے ہیومن ملک بینک جو ہم نے کھولا ہے، اس کی وجہ یہی تھی کہ ہمارے ہاں جو نیو بورن ہوتے ہیں، جو نومولود بچے ہوتے ہیں، ان کی اموات بہت زیادہ ہے. ان کی شرح اموات 24 بچے، 1000 جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں سے 24 بچے جو ہیں پہلے مہینے میں ان کی وفات ہو جاتی ہے. تو یہ اس لیے ضروری تھا کہ ہمارے پاس جو وفات ہو رہی ہے بچوں کی، وہ زیادہ تر وہ بچے ہیں جو وقت سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں یا انڈر ویٹ پیدا ہوتے ہیں. تو ان کے لیے جو ہے جو سب سے مفید نیوٹریشن ہے، جو خوراک ہے، وہ ماں کا دودھ ہے. اور اس وجہ سے ہم نے یہ انیشیٹو لیا. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے ایک آدھ فتوے بھی لیے. اس کے باوجود جو ہے بہت ساری سوشل میڈیا پہ نگیٹو باتیں آنے لگ گئیں. کچھ مفتی حضرات بھی کچھ نگیٹیولی اس کو لے لیا تھا، انہوں نے اس کو نگیٹو رنگ دے دیا تھا. تو ہمیں بیکاز ہمارا دوسری چیزیں بھی ہو رہی ہیں، ہمارے اسپتال ہے جو بچوں کو ٹریٹ کرتی ہے، ہمیں تھوڑا سا پریشانی ہوئی کہ کچھ اس پہ جو ہے حملہ نہ ہو جائے یا کچھ اثر نہ ہو جائے ہماری اسپتال پہ. تو ہم نے اس لیے اس کو یعنی ٹیمپرری ہم نے جو ہے ہم نے بند کر دیا ہے. لیکن بہرحال ہمیں اسے کھولنا ہے. اور مجھے جو ہے جو بچوں کی اموات ہو رہی ہے، جو نومولود بچوں کی اموات ہو رہی ہے، اس کی بڑی فکر ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے ہم سٹیپس لے رہے ہیں. لیکن یہ ایک میجر ہمارا جو ہے سٹیپ تھا جس کو ہم نے ٹیمپرری سسپینڈ کر دیا ہے. تو یہ معاملہ اب گیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل میں، اور جو اعتراضات سامنے آئے مذہبی حلقوں کی طرف سے، اس میں بڑا اعتراض یہ تھا کہ بچے جب ایک ہی ماں سے ان کو دودھ ملے گا تو وہ رضائی بھائی بہن ہو جائیں گے. اسلام میں اس حوالے سے بہت کلیئر انسٹرکشنز ہیں، اور یہ معاملہ پھر گڑبڑ ہو جائے گا. تو میں نے پھر ڈاکٹر عذرا پیچو سے یہی پوچھا کہ یہ جو اعتراض سامنے آ رہا ہے، اس کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ نے کیا اقدامات لیے ہیں؟ دیکھیں، یہ رضائی بہن بھائی کا جو ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک ماں جو ہے دو بچوں کو اگر اپنا دودھ پلاتی ہے، تو وہ جو اس کا بچہ ہے، اس کی بچی ہے، وہ رضائی بہن یا بھائی کا رشتہ ہو جاتا ہے. یہ اسلام میں ہے. اور اس وجہ سے ہم نے پہلے بھی یہی کیا تھا کہ ہم نے کہا تھا ڈیٹا ہوگا، جو ہے ہم جو ہے CNIC کارڈز رکھیں گے، ایڈریسز رکھیں گے، اور شیئر ہوگا. یعنی کہ بہت جو ڈونر ہے، جو دودھ دیتی ہیں مائیں، اور جو دودھ جن کو دیا جاتا ہے، ان دونوں کا CNIC اور ایڈریسز اور ہمارے ڈیٹا بینک میں ہوگا. اور ہم نادرا میں بھی اس کا اندراج کریں گے. یہ جو ہے شاید
لوگوں کو پتہ نہیں چلا. انہوں نے اسی پہ اعتراض کیا کہ جب رضائی بہن بھائی کا جو ہے رشتہ ہو جاتا ہے تو اتفاق سے کوئی شادی اگر ہو جاتی ہے تو بہت بڑا جرم ہو جائے گا, اور تو اس وجہ سے انہوں نے اس پہ اعتراض کیا. میں سمجھتی ہوں یہ ہم نے میں یہ بہت واضح طور پہ کہہ رہی ہوں کہ ہم بالکل خیال رکھیں گے کہ ڈیٹا ہے, آج کل ماڈرن زمانہ ہے, ڈیٹا جو ہے بہت طریقوں سے جو ہے ہم سٹور کر سکتے ہیں, ڈیجیٹلائز ڈیٹا ہوگا اور یہ ڈیٹا کہیں نہیں گیا اور یہ شیئر کیا جائے گا ود ڈونر بوتھ, جو ڈونیٹ کرتی ہیں دودھ اور جن کو دیا جاتا ہے دودھ. تو یہ سب جو ہے اس طریقے سے ہم سیف گارڈ کریں گے. اور نادرا میں بھی ہم فیملی ٹری میں اس کا اندراج کر دیں گے کہ یہ رضائی بہن بھائی ہیں. تو یہ میں سمجھتی ہوں ان کا یہ اعتراض جو علماء اور مفتی صاحبوں کا تھا اعتراض کہ یہ رضائی بہن بھائی اور یہ کس طرح آپ اس کو کنٹرول کریں گے, تو یہ سب کلیئر ہو جانا چاہیے. میں سمجھتی ہوں ابھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, اور یہ جو سوشل میڈیا پہ بہت ساری نیگیٹو باتیں چل رہی تھیں ان کو ابھی ختم ہو جانا چاہیے. اچھا, ایسا نہیں کہ یہ پاکستان کوئی انوکھا ملک ہے, دنیا کے کوئی 70 ملکوں میں یہ پریکٹس آلریڈی چل رہی ہے. ڈاکٹر عذرا پیچوو سے میں نے پوچھا کہ باقی جو مسلم ممالک ہیں ان کو اگر آپ نے دیکھا ہے تو ان سے آپ نے کیا سیکھا ہے؟ دیکھیں, ایران میں تو ہے, اور ایران میں جو ہے بہت ساری پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں. ان کا تو آرگن ڈونیشن بھی ہوتی ہے فرام ڈیڈ باڈیز. تو میں اس میں ہمیں جو ہے ہر فرقے سے ہم فتویٰ لیں گے, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں اس سے بڑھ کے ہمارے لیے سپورٹ اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہماری اس بات کو, اس سوچ کو جو ہمیں تقویت ملتی ہے وہ قرآن شریف سے ملتی ہے. تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ لوگوں کو بغیر پوچھے سمجھے اس پہ نگیٹیوٹی شروع ہو گئی, اور میں چاہتی ہوں کہ ابھی یہ نگیٹیوٹی ختم ہو اور ہم مزید یہ ملک بینکس جو ہیں دوسری ہسپتالوں میں بھی کھولیں, کیونکہ ہمارے یہ ایک ہسپتال میں تو نہیں بچے صرف آتے ہیں بیمار, ہر ہسپتال میں بیمار بچے ہوتے ہیں. اور جہاں بھی ہمارے آئی سی یوز ہیں جو انفنٹس کے اور نیونیٹس کے, ان کے وہاں ہمیں یہ ضرور کھولنے چاہیے ملک بینکس. سندھ کی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیچوو. دیکھیں, سوچنے سمجھنے کی روایت نہیں ہے ہمارے یہاں, یہ میں جانتا ہوں, لیکن پہلے تو بات کرتے ہیں کہ امپورٹنس کیا ہے ہیومن ملک بینک کی. کچھ تو حد تک تو انہوں نے بتایا ہے. بالخصوص جو بچے پری میچور پیدا ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ان کا امیون سسٹم جو ہے, قوت مدافعت کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتا, تو کوئی بھی انفیکشن جان لیوا ہو سکتی ہے. اب قدرت کا نظام ایسا ہے کہ جس طرح کی نیچرل اینٹی بایوٹکس اور نیچرل غذا جو ماں کی دودھ میں ہے, وہ دنیا جہان کا بہترین فارمولا بنا لیں جو پچھلے 300 سالوں سے لوگ بنا رہے ہیں, وہ اس کا 2% بھی نہیں ہے. یہ قدرت کا نظام ہے, ایک معجزہ ہے. اسلام میں جو یہ ریسٹرکشنز ہیں وہ جائز ہیں, لیکن ان کو بڑی آسانی سے آپ کور کر سکتے ہیں, جیسے ڈیل کر سکتے ہیں. اچھا, ایک اس پر بھی ابھی میں آتا ہوں. ایران کی بات ہوئی تو میں تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایران میں کس طرح ان لوگوں نے سسٹم بنایا, اور کویت میں بھی کس طرح ان لوگوں نے سسٹم بنایا. ایک تو جب ہم بات کرتے ہیں پری میچور بچوں کی, صرف پری میچور بچوں کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر. بہت ایسی مائیں ہوتی ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے دودھ یا پیدا نہیں کر سکتی, یا اتنا نہیں پیدا کر سکتی کہ وہ اپنے بچوں کو یا پلا سکے. ان کے لیے, ان کے بچوں کے لیے یہ لائف سیونگ ہے. اولاد سے زیادہ پیاری کوئی چیز نہیں ہوتی اس دنیا میں. اور ایک بہت خطرناک بیماری ہے, اب تھوڑا سا ٹیکنیکل مجھے یہاں پر ہونا ہوگا, اسے کہتے ہیں نیکروٹائزنگ انٹروکولائٹس. نیک کے نام سے آپ کسی بھی پیڈیاٹریشن سے پوچھیں تو وہ اپنے کان پکڑ لے گا اگر آپ نیک کا ذکر کریں, کیونکہ ایک تو یہ تقریباً لا علاج ہے, اور ابھی تک مطلب اس کے اوپر دہائیوں سے تحقیق ہو رہی ہے, لیکن کسی کو نہیں پتا چلا کہ یہ کس وجہ سے ہوتی ہے. لیکن ایک چیز ہمیں پتہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ بچے کو, ایک پریمیچور بچے کو آپ فارمولا پلائیں تو نیک کے ہونے کے چانسز 10 گنا بڑھ جاتے ہیں, 10 گنا بڑھ جاتے ہیں. اور اگر آپ اس بچے کو ماں کا دودھ پلائیں, بے شک وہ اپنی ماں کا دودھ نہ ہو, کسی بھی ماں کا دودھ ہو, تو اس کے چانسز 10 گنا
کم ہو جاتے ہیں. دس از دی امپورٹنس آف. میں ذرا اپنا جاوید غامدی صاحب کا ایک میں دیکھ رہا تھا پیس, انہوں نے بھی اس پہ بات کی ہے, کیونکہ بہت ساری کنفیوژن ہے, پھر فقہی معاملات آ جاتے ہیں. جو اعتراضات سامنے آئے اس میں جو سوشل میڈیا پہ جو بتا رہی تھیں, اس میں بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو کاروبار شروع ہو جائے گا, اور ہمارے ہاں جو مائیں ہیں وہ ویسے ہی اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی, وہ پیسوں کی خاطر جو ہے وہ اپنا دودھ بیچنا شروع کر دیں گی. کسی نے کہا کہ جی کہ یہ اسلام میں یہ حرام ہے کہ آپ معاوضہ دے کے وہ کریں. حالانکہ ہمارے یہاں بلڈ بینکس کا جو ابھی یہی سوچ رہا تھا, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب انہوں نے بھی کہا ہے باقی ملکوں میں بھی جہاں پہ بھی ہوتا ہے تو پراپر ٹیسٹنگ ہوتی ہے. آپ کا پہلے بلڈ ٹیسٹ ہوگا, وہ چیک کریں گے کہ جی اس میں کوئی بیماریاں نہیں ہیں, کچھ ایسا نہیں ہے. لیکن جو انٹرپریٹیشن غامدی صاحب نے دی, انہوں نے کہا دیکھیں جو یہ رضائی ماں والا مسئلہ ہے نا, جو میں سمجھ پایا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ بچے کو گود لے اور چھاتی سے دودھ پلائے, اور وہ تب جو ہے وہ رشتہ قائم ہوتا ہے. لیکن اگر آپ بچے کی جان بچانے کے لیے اسے فیڈر دے رہے ہیں, کیونکہ اس میں ریسیپینٹ اور جو ڈونر ہے اس کا آپس میں کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے, تو ان کی انٹرپریٹیشن یہ تھی کہ یہ اس لیے وہاں پہ اس طرح سے لاگو نہیں ہوتا. اور یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کوئی بزنس پلان ہے اور آپ کاروبار کریں, یہ تو انتہائی ایک مشکل صورتحال میں جالے بچانے کے لیے. کتنا کمال ہے. دیکھیں جب جان بچانے کی بات آتی ہے تو بہت چیزیں جائز قرار دی جاتی ہیں. یہ جو بات ہے نا کہ چھاتی سے دودھ پلانا یا ویسے, میں کہتا ہوں کہ آپ بے شک ہیں کہ اس طرح جو فروزن پیسچرائزڈ پروسیس دودھ ہے اس کو پلانے سے بھی رشتہ بن جاتا ہے. لیٹس ازیوم دیٹ, لیٹس سے کہ یہ بھی ہے, تو اس کو بھی حل کرنے کے طریقے ہیں جو دوسرے مسلم ممالک میں استعمال کیے گئے ہیں. تو ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اس پہ روشنی ڈالتے ہیں. ویلکم بیک. موضوع ہے ملک بینک. اچھا, یہ ڈاکٹر عذرا پیچو سے آپ نے جو بات چیت کی, یہ جو ابتدائی خبریں آئیں 2-3 دن پہلے, اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ یہ جو ملک بینک آلریڈی حکومت سندھ نے قائم کیا, یہ کیسے قائم کر دیا اگر علماء جو ہے ایگری نہیں کر رہے تھے. تو اسی خبر میں یہ تھا کہ انہی علماء نے جو اب کہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, انہوں نے ایک فتویٰ دیا تھا اور اس کی بنیاد پہ حکومت سندھ نے یہ سٹیپ لیا تھا کہ ٹھیک ہے, اٹس اوکے. تو اب یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر عذرا نے کہا کہ یہ جو ایکسپلینیشن ہے کہ جی ہم کمپیوٹرائز ڈیجیٹل ریکارڈ رکھیں گے اور اس سے مکسنگ کا کوئی امکان نہیں ہے, اور شاید اس وقت یہ ان علماء کے پیش نظر یہ بات اس طرح ایکسپلین نہیں کی گئی تھی. تو مجھے امید ہے کہ اب جب حکومت سندھ ان سے رابطہ کرے گی تو شاید ان کی اوپینین جو ہے اس میں کوئی ترمیم ہے. 1 نمبر 2 بات یہ ہے کہ ہر نئی چیز ریزسٹنس تو ہوتی ہے. اب میں اگر بہت بھی دور نہ جاؤں تو بھٹو صاحب نے ایک پکی پکائی تازہ روٹی کا اسکیم شروع کی تھی, روٹی پلانٹ لگائے تھے انہوں نے 72 میں, کہ گھر میں جو ہے خواتین جو ہیں ان کا زیادہ وقت اس میں باورچی خانے میں گزر جاتا ہے اور وہ کوئی اور دوسرے کام نہیں کر سکتی, تو کم سے کم روٹی جو ہے وہ پلانٹ کی, اور وہ بڑی صحت مند قسم کی روٹی تھی, اور اس زمانے بڑے اشتہار بھی آتے تھے. اس کے بارے میں ایک کیمپین چلی کہ اس میں وہ گولیاں ملائی گئی ہیں جو خاندانی منصوبہ بندی کے لیے ہوتی ہیں. اچھا, مزے کی بات ہے, بریڈ وہ 100 سال سے چلی آ رہی تھی, اس پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ بریڈ جو بنتی ہے اس میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے, جو روایتی بریڈ ہوتی ہے ڈبل روٹی جسے کہتے ہیں. لیکن یہ جو پکی پکائی تازہ روٹی کی جو بھٹو صاحب کی کیمپین تھی اس میں یہ مشکوک ہو گیا, اٹکا دیا. اب ظاہر ہے کہ اس کے ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ. پولیو کو دیکھ لینا ہم کیا کرتے ہیں. ہاں اچھا, پولیو سے کی قطروں کے بارے میں بہت ساری افواہیں تھیں. ان میں سے ایک افواہ یہ بھی تھی کہ اس سے جو مین ہوڈ یا مردانگی جو بھی ہے اس پہ اثر پڑتا ہے. مزے کی بات ہے کہ یہ اعتراضات وہ لوگ کر رہے تھے جنہیں کبھی پولیو نہیں ہوا. اچھا, پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کے سینسٹیو ایشوز ہیں جیسے یہ جان بچانے کا عمل ہے, یہ جو آپ نے کہا نا کہ جی پھر مائیں اپنا دودھ بیچیں گی, اچھا یہ پاسبل نہیں ہے. اس لیے پاسبل نہیں ہے کہ جو پری میچور بیبیز ہوتے ہیں ان کی ماؤں کا دودھ ہی نہیں اترتا, اسی لیے تو ضرورت ہے انہیں کسی اور دودھ کی.
تو کہاں سے دودھ بیچیں؟ دیکھیں کوئی عورت مطلب سال کے 365 دن تو لیکٹیٹ نہیں کر سکتی نا یار. آپ کوئی ایک مطلب معاف کریں لیکن کوئی آپ خواتین کا کیٹل فارم تو نہیں بنا رہے نا یار, ملک پلانٹ تو نہیں لگا رہے. لیکن دیکھیں اب تھوڑا سا ٹاپک پر آئیں, سمپل ہے, یہ اعتراض بالکل جائز ہو سکتا ہے اگر یہ انونیمس انسانی ملک کا بینک ہوتا, لیکن یہاں پر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی بھی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو ڈیٹا مل جائے گا اگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ غلطی سے کسی طرح انسیسٹ ہو جائے آگے جاتے ہوئے, ہاں ٹیکنیکلی تو آپ کو ڈیٹا مل جائے گا. میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہ رہا ہوں. 2014 میں ایک ایرانی ڈاکٹر جاتے ہیں اسٹاک ہوم سویڈن, ٹھیک ہے, اور وہ بچوں کے ڈاکٹر تھے جو نیونیٹل آئی سی یو ہوتا ہے نا, بچوں کا آئی سی یو, وہ چلاتے تھے ایران میں تبریز میں. وہ گئے اسٹاک ہوم سویڈن اور اس نے دیکھا کہ یار یہاں پہ تو جو بھی پریمیچور بچے ہیں ان کو انسانی دودھ پلایا جا رہا ہے. اس نے سوچا کہ یار یہ مطلب میرے ملک میں کیوں نہیں ہے یہ, اور وہ گیا, اس نے سیٹ اپ کیا, 2 سالوں میں اس کو اپروول مل گئی. وہاں پر آسان نظام ہے کہ سپریم لیڈر نے اگر اجازت دے دی تو سب مان لیتے ہیں. کویت میں اب آپ کو پتا ہے کویت ایک سنی ملک ہے میجورٹی, ٹھیک ہے, تو وہاں پر ایک نظام مختلف ہے. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے مطلب جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ان کو بھی برقرار رکھا ہے, رائٹ, جیسے آپ نے کہا ہے کہ 750 ملک بینکس ہیں 70 ممالک میں کل پوری دنیا میں, ان کو بھی برقرار رکھا ہے. اور سمپلی انہوں نے ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ایکسل شیٹ چاہیے آپ کو یار, آپ کو کوئی بہت زیادہ کوئی اے آئی کی ضرورت نہیں ہے اس میں, کہ کس کا دودھ کس کو پلایا جا رہا ہے, اور پھر جب وہ شادی کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا ایسی کوئی چیز ہوتی ہے وہ ریکارڈ لگا سکتے ہیں. یا جیسے یہاں پر ہے, آپ نے کسی کا شناختی کارڈ ڈیٹیل انٹر کر دی, آپ کو ایف آر سی فارم مل جاتا ہے, آپ کو 1000 چیزیں مل جاتی ہیں, اسی طرح کا فارم آپ کو وہاں ہی مل جائے گا. اور آپ کو پتا اگر لگ گیا, دیکھو جیسے تھیلیسیمیا کی اسکریننگ ہوتی ہے یار, تو کوئی اتنی کوئی انہونی بات نہیں ہے. ذرا کچھ ملک ہیں, ویسے تو اوور آل یہ سسٹم ملیشیا میں بھی ہے, ملیشیا میں بھی ہے, میرا خیال ترکی میں بھی ہے, ملیشیا میں ابھی وہ کوشش کر رہے ہیں کرنے کی. بنگلہ دیش میں میں یہ کہہ رہا تھا بنگلہ دیش میں ہمارے یہاں ہوا تھا اوور آل, لیکن وہاں علماء ہمارے یہاں مسلم دنیا اس میں پیچھے ہے, ٹھیک ہے. آپ نے مثال دی ایران کی اور کویت کی. بنگلہ دیش میں کوشش ہوئی تھی لیکن پھر یہ مذہبی جماعتیں آگے آ گئیں, یہ ہو گیا 2019 میں ان کو وہ کینسل کرنا پڑا. ٹرکی نے کوشش کی 2013 میں, وہاں پہ بھی یہی ہوا کہ اسلامی پارٹیاں یہ وہ آگے آ گئیں, ان کو واپس کرنا پڑا یہ ڈیسیشن. کسی زمانے میں یہ جو اسلامی ممالک کی تنظیم ہے 1985 میں OIC, ہاں اچھا, وہاں پہ بھی یہ ڈیبیٹ ہوئی اور انہوں نے بھی تقریباً اس کو اپروو نہیں کیا, اور انہوں نے کہا اس میں بہت سارے ifs and buts ہیں. لیکن سنس دین ہمارے پاس کچھ مسلم ممالک کی یہ مثال موجود ہے. انڈونیشیا میں بھی تھنکنگ چل رہی ہے اس پہ کہ ہم اس کو, اچھا ضروری نہیں ہے کہ ہر ملک ایک ہی طریقے سے کرے. بعض ملکوں میں یہ بھی آپشن ہے کہ بچے کو اگر دودھ دینا ہے تو اس کا ایک ہی ڈونر ہو اور وہ آئیڈینٹیفائڈ ہو تاکہ یہ کنفیوژن نہ ہو. ایران والا جو میں نے دیکھا ہے اس میں وہ مکس کر دیتے ہیں, آپ کو 3-4 سورسز سے اگر آ رہا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہیلدی ہے, اس میں فیٹ کانٹینٹ بھی صحیح ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ڈاکٹر عذرا سے جب میں نے پوچھا کہ آپ کی کیا ہے امید کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے ہم کنونس کر لیں گے, اور اگر اسلامی نظریاتی کونسل سے آ گیا تو وی ول پروسیڈ وتھ اٹ. اور ابھی تو صرف ایک ہاسپٹل میں کیا ہے, بٹ ہمیں یہ بڑھانا ہے. صحیح ہے. اور یہ جو ہے کبھی کبھی میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ مخالفت کرنے سے پہلے اگر میں اپنے آپ کو اس سینیریو میں رکھوں کہ جیسے میں مخالف بھی ہوں, لیکن مجھے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ فرض کریں کہ میرے ہاں بیٹے کے ہاں یا بیٹی کے ہاں پوتا پوتی یا نواسا انڈر ویٹ پیدا ہوتے ہیں, اور ان کی زندگی بچانے کے لیے فوری طور پہ جس طرح خون کی ضرورت ہے اس طرح دودھ کی بھی ضرورت ہے. تو ایسی صورت میں کیا کوئی ایسا صاف طریقہ ہو سکتا ہے جو دینی تقاضوں سے بھی متصادم نہ ہو اور اس بچے کی جان بھی بچ جائے؟ تو دنیا میں ایسا کون سا مسئلہ ہے, اسی کو تو اجتہاد کہتے ہیں. لیکن مجھے نہیں معلوم یہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں اتنے بڑے بڑے پتھر کیسے آ جاتے ہیں. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اور اب چلتے ہیں ہزاروں کلومیٹر دور بر اعظم جنوبی امریکہ میں, اور جنوبی امریکہ کا ایک ملک ہے بولیویا. آپ نے چیگویرا کا نام تو ڈیفینیٹلی سنا ہوگا. چیگویرا جو ہیں ان کو اکتوبر 67 میں
बोलीविया के जंगलात से ही गिरफ़्तार किया गया था और अगले दिन अमरीकी CIA ने उन्हें शहीद कर दिया था। बोलीविया भी जनूबी अमेरिका के उन बदकिस्मत ममालिक में शामिल है जहाँ तवील अरसे तक अनइंटरप्टेड फ़ौजी आमरीतें जो हैं वो रहीं। मसलन 1964 से 82 तक बोलीविया में मुसलसल अमेरिका नवाज फ़ौजी हुकूमतें रहीं, तो उसकी वजह से वहाँ के अवाम जो जमहूरियत बहाल हुई है उसके बारे में ख़ास से हसास हैं। इसका सबूत हमें आज सुबह आने वाली ख़बर से मिला कि बोलीविया में सदर लुइस आर्से जो हैं मुंतखब सदर हैं, उन्होंने अवाम की मदद से फ़ौज की जानिब से अपनी जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश नाकाम बना दी। आज अचानक सुबह एक टैंक बटालियन और फ़ौजी दस्ता दारुल हुकूमत लपास के पार्लियामेंट स्क्वायर में दाखिल हुआ, जहां सदारती महल और पार्लियामेंट की इमारत है, और एक टैंक ने दरवाज़ा तोड़ के महल में घुसने की भी कोशिश की। इस मौके पे बरी फ़ौज के जो सरबराह थे हुआन होजे ज़नीगा, उन्होंने सहाफ़ियों से कहा कि मुसल्लह अफवाज इस्लाहात करना चाहती हैं ताकि जमहूरियत को अपनी असल रूह में नाफिज किया जा सके और 30-40 साल से इस पे जो ख़ानदान मुसल्लत हैं उनसे निजात पाई जा सके। यार स्क्रिप्ट कभी बहुत ज़बरदस्त एक ही स्क्रिप्ट है पूरी दुनिया में। सदर आरसे ने टीवी पर हंगामी खिताब में आवाम से अपील की कि वह जमहूरियत बचाने के लिए सड़क पे आ जाएं। सदर ने अपने खिताब में ही आर्मी चीफ और नेवल चीफ समेत कई जर्नैलों की बरतरफी का हुक्म जारी किया। 5 घंटे बाद टैंक वहाँ से वापस जाना शुरू हुए पार्लियामेंट स्क्वायर से, जब पता चला कि अटैम्प्ट जो है वो नाकाम हो गई और आवाम का हुजूम बढ़ता जा रहा है। स्क्वायर से वापस जाने लगे तो जो नायब वज़ीर दाखिला हैं उनकी क़यादत में एक पुलिस दस्ते ने सिपा सालार ज़नीगा और जो नेवल चीफ हैं उनको अरेस्ट किया, और इस मौके पे जो माजूल सिपा सालार थे उन्होंने सहाफ़ियों से कहा कि भाई बात यह है कि हमें दरअसल सदर आरसे ने ही कहा था कि तख्ता उलटने का ड्रामा करो ताकि मेरी मकबूलियत बढ़ सके और हुकूमत के मुखालफिन पे क्रैकडाउन का जवाज़ मिल सके। बहुत अच्छा। मुराद ये थी कि साबिक़ सदर ईवो मोरेलिस पे शायद क्रैकडाउन की तरफ उनका इशारा था। ईवो मोरेलिस और मौजूदा सदर एक ही पार्टी के हैं, लेकिन ईंट का जो है उनके दरमियान बैर है, दुश्मनी है सियासी। लेकिन ईवो मोरेलिस ने भी इस मौके पे फ़ौज की जानिब से तख्ता उलटने की कोशिश के दौरान ट्वीट किया कि हुकूमत का बोरिया बिस्तर लिपटने का काम शुरू हो चुका है, लिहाजा अवाम जमहूरियत के दिफा में बाहर निकलें। ईवो मोरेलिस को मुल्क की आइनी अदालत अगले बरस के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार दे चुकी है। 2 दिन पहले ही जो सिपा सालार अब माजूल हैं उन्होंने ख़बरदार किया था कि ईवो मोरेलिस ने अगर अटैम्प्ट की इन इंतखाबात में हिस्सा लेने की तो मैं उन्हें गिरफ़्तार करूँगा। इस इंटरव्यू के बाद स्पेकुलेशन थी कि शायद एक बतौर फ़ौजी उन्हें सियासी मामलात में मुदाखलत के जुर्म में बरतरफ भी किया जा सकता है ओहदे से, और आज उन्होंने ये अटैम्प्ट कर दिया। मुसर साहब एक सवाल ये जो ईवो मोरेलिस हैं ये अपोजिशन में है? नहीं इनको ये रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के मेंबर, लेकिन दोनों के बीच में इख्तिलाफ है। 2000 इलेक्शन से बाहर रखा जा रहा है ऐसे। हाँ, हालांकि 2005 से 2019 तक ये मुसलसल जो हैं बोलीविया के सदर रहे हैं और इनके दौर में मुल्क की मईशत ने खासी गुर्बत के बावजूद भी इन्होंने इस इक़दाम की कोई हिमायत नहीं की। नहीं हिमायत नहीं की, क्योंकि इनकी पार्टी ऑपोजिशन देखो ना, वो देखो जो फौज जो होती है ना साउथ अमेरिकन कंट्रीज में, वो ट्रेडिशनली राइट विंग रही है, और जो वहाँ पर जो गोरे तबके हैं ना, जो स्पेनिश के डिसेंडेंट्स हैं, वो उनकी रहनुमाई ज़्यादा करती है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि तमाम तर इख्तिलाफात के बावजूद सबने मिलकर फौजी मुदाखलत को रोका है। तो यही कह दो ना, तो सवाल क्यों पूछ रहे हो, बस कह दो सीधा सीधा। घुमा फिरा रहे हैं, आप घुमा फिरा रहे हो। पता है ये बात? पता नहीं है, मैं आपसे चेक करना चाह रहा हूँ। तो सामने है ना तुम्हारे यार। अच्छा, बस इसी तरह के इख्तिलाफात हैं मौजूदा सदर में और ईवो मोरेलिस में। हाँ, अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि एक तो आपने कहा ना कि सब साथ मिलके इनसे ऑपोजिशन की है। आप देखें कि कितनी कम टाइम में लोग मोबिलाइज हुए, अवाम जो मोबिलाइज हुई है।
5 گھنٹوں کے اندر ڈسے ہوئے ہیں نا بھائی، ڈسے ہوئے ہیں. اچھا کتنی دفعہ ڈسے ہوئے ہیں یہ بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ اتنی جلدی یہ کام ہوا ہے کہ اس بار امریکا کو یہ بھی وقت نہیں ملا کہ وہ کو کی حمایت کر سکے جو انہوں نے 2019 میں کی تھی جب ایوو مورالیس کا تختہ اٹھایا گیا تھا. تو اٹ واز این امریکن بیکڈ کو لیڈ بائی جو ایلیٹ طبقے ہیں اس کے اور اشرافیہ اور جو بولیویا کی فوج ہے. اچھا اب ایوو مورالیس کا آپ نے ذکر کیا کہ اس نے کافی کام کیا تھا. تقریباً 60% اس نے شدید غربت کو کم کیا تھا اور 40% غربت کو کم کیا تھا. اٹ واز اے ویری لیفٹسٹ، ویری سوشلسٹ، ویری پرو پیپل گورنمنٹ. اس وقت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس سے 2 ہفتے پہلے لوئی آرسے گئے تھے رشیا اور وہ ملے تھے ولادیمیر پوتن کے صدر صاحب جی، اور انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ اب روس بولیویا کے لیتھیم ڈپازٹس کو مائن کرے گا. اچھا لیتھیم بولیویا میں جتنے لیتھیم کے ذخیرے ہیں وہ میرے خیال دنیا میں سب سے زیادہ ہیں. اور لیتھیم کے کام کیا ہے کہ جتنی بھی الیکٹرانک وہیکلز بن رہی ہیں دنیا میں ان میں لیتھیم آئن بیٹری جاتی ہے. سو دس از دا کرٹیکل ایلیمنٹ ناؤ گلوبلی. جیسے ایک زمانے میں جہاں پر تیل پیدا کیا جاتا تھا آپ دیکھتے تھے کہ ایک دم وہاں پر کو ہو جاتے تھے یا پھر وہاں پر جنگ شروع ہو جاتی تھی. اب جو دور ہے پوری دنیا میں فرام ٹیسلا وہیکل سے لے کے یا چائنا تک یا ہر جگہ وہ ہے لیتھیم فار دا لیتھیم آئن بیٹریز. ایک اور مزیدار بات یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں میں جب سے ایوو مورالیس پاور میں آئے ہیں اور اس کی پارٹی پاور میں آئی ہے تو ایران کے ساتھ بولیویا کے تعلقات بہت اچھے ہوتے جا رہے ہیں. ایران نے انفیکٹ ڈرونز ایکسپورٹ کیے ہیں ٹو بولیویا اور جتنی تعداد ڈپلومیٹک سٹاف تہران کا بولیویا میں ہے اس کا شاید 10% اسپین میں ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کا بھی انفلوئنس وہاں پہ بڑھ رہا ہے، روس کا بھی انفلوئنس وہاں پہ بڑھ رہا ہے. اور لیتھیم مائننگ اگر روس وہاں پہ شروع کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ امریکہ شریف کو یہ بات پسند ہے. میرا معصومانہ سا سوال، یہ سب انٹرنیشنل تعلقات آپ نے بتا دیا بہت اچھا ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ کو آیا وہاں پہ کوئی ایسی آوازیں ہیں کہ یہ ملک صرف ڈنڈے سے چلے گا، ہمیں بھلے فوجی آ جائیں لیکن ملک ترقی کرے گا؟ وہاں پہ بھی تو اکنامک کرائسس ہے نا، وہاں کی تو عوام بھی کافی بیزار ہے. ایسی کوئی آوازیں ہیں وہاں پہ؟ میں نے تو نہیں سنی کہ بھائی یس ایسی آوازیں ہیں لیکن ان کی تعداد جو ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی آپ توقع کر سکتے ہیں. مثلا جنرل بینزر سوارز انہوں نے CIA کی مدد سے 1971 میں جو ہے تختہ الٹا تھا اور یہ تقریباً ایک شاید 8-9 سال برسر اقتدار رہے. پھر انہوں نے سویلین کپڑے پہنے. اس وقت وہ اپوزیشن کے رہنما ہیں اور 97 سے 2001 تک بولیویا کے صدر بھی رہ چکے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ رائٹ ونگ وہاں نہیں ہے، لیکن جو ٹریڈیشنلی لیفٹ ونگ جو ہے تھرو آؤٹ، اسی لیے ان کو لگام دینے کے لیے مستقل وہاں ایک فوج کو انکریج کیا جاتا رہا کہ بھائی صاحب اگر آپ جمہوریت بھی لائیں تو صرف کارڈ بورڈ جمہوریت لائیں، پیچھے آپ کھڑے رہیں. جن کی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ہمیں ڈنڈا چاہیے، وہ بالکل ہیں، وہ یہ وہی ہیں جنہوں نے 2019 میں پاور لی تھی فرام ایوو مورالیس. لیکن پھر عوام کی طاقت میں اس وقت بھی 1 سال میں اس نظام کو مطلب وہاں کے عوام باشعور ہیں. میرا خیال ہے کہ کئی ملکوں سے زیادہ باشعور ہیں، ان کو پتہ ہے کہ تمام تر مسائل کے باوجود. میرا خیال ہے کہ فوٹیج دیکھنے کے بعد ہمیں کہنا ان کو سلامی کر سکتے ہیں نا ہم. بالکل، کون کہہ رہا ہے نہ کرو. وقفے میں بتا دیجیے آپ اصل میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں. کچھ نہیں کہنا چاہ رہا، معصومانہ سے سوال کر رہا ہوں. چلیں بولیویا کے عوام کو سلام. ایک بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو پھر غزہ کے عوام کو سلام پیش کریں گے. ویلکم بیک. آج ایک بار پھر کیونکہ دن میں تقریباً 4 بار یہ دھمکی دیتے ہیں، اسرائیل نے ایک بار پھر دھمکی دی ہے کہ ہم کسی بھی وقت لبنان میں داخل ہو سکتے ہیں. اور بلکہ ایک US انٹیلیجنس کی ایک رپورٹ بھی لیک ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے یا دعویٰ کیا گیا ہے کہ کسی بھی وقت اسرائیل اور لیبنان کے بیچ میں جنگ شروع ہو جاتی ہے. جیسی ہی یہ انٹیل رپورٹ لیک ہوئی تو حزب اللہ نے اس کا جواب بھی دیا اور اسرائیلی صفد کے بیس پر تقریباً 60 سے 70 میسائلز فائر کیے ہیں. ابھی شو سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے ہی ان کا امپیکٹ ہوا ہے اور مختلف فوٹیجز آ رہی ہیں کہ کتنا نقصان پہنچا ہے اسرائیلی فوجیوں کو. اس کے ساتھ ساتھ یمن کے حوثیوں نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایک نیا
نئے بلسٹک میسائل کا انتخاب کیا ہے جس سے انہوں نے ایک کشتی کو نشانہ بنایا ہے بحر عرب میں جو تقریباً یمن کے ساحل سے کچھ 300 سے 400 میل کے فاصلے پہ تھی، اور ان کا کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی ایکوریٹ ہٹ ہے. کہیں کہا جا رہا ہے کہ ہائپر سونک میسائل ہے، اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکتی، لیکن اگر یہ دعوے سچ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ چاہے آپ نے جتنی بھی بمباری کی ہے حوثیوں پہ، ان کی کارروائیوں میں کمی نہیں آئی اور بلکہ ان کی کیپیبلٹیز میں اضافہ آیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ غزہ پہ تو ہم بات کرتے رہتے ہیں، آج تھوڑے سے ویسٹ بینک پر بات کرتے ہیں اور ویسٹ بینک کے شہر جنین کے بارے میں بات کرتے ہیں، جہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ اسرائیل کی کارروائیاں تو چلتی رہتی ہیں لیکن جواب میں اسرائیلی فوجیوں پر بہت کم حملے ہوتے ہیں. وہاں پر کوئی حماس یا اس طرح کی آرگنائزڈ آرمڈ ریزسٹنس نہیں ہے. وہاں پر آج ہی دو اسرائیلی اے پی سیز کو نشانہ بنایا گیا. جو وہاں کے ریزسٹنس فائٹرز ہیں انہوں نے سرنگ بنائی روڈ کے نیچے جہاں سے ان کو پتا تھا کہ انہوں نے گزرنا ہے. پہلی وہیکل کو ٹارگٹ کیا اور پھر جب دوسری وہیکل ان کی مدد کے لیے آئی تو ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر کئی اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں. ویسٹ بینک میں پچھلے کئی دہائیوں سے جو یہودی انتہا پسند ہیں اور اسرائیلی فوج ہیں وہ مل کر زمین کا بٹوارا کر رہے ہیں. اگر آپ اس کا میپ دیکھیں تو 1945 سے لے کے اب تک یہ جو گرین ہے یہ پہلے فلسطینی علاقے تھے، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو بالکل ہی کاٹ پیٹ کر ایک طرح سے شرنک ہوتے جا رہے ہیں اور ان کے بیچ میں یہودی سیٹلمنٹس بنائی جا رہی ہے. بلکہ جہاں پر بھی کوئی چھوٹا سا پہاڑ ہوتا ہے، ہل ہوتی ہے، وہاں پر پہلے سیٹلمنٹ بنائی جاتی ہے، پھر اس کے ارد گرد ایک دیوار بنائی جاتی ہے اور پھر روڈوں پر قابو کیا جاتا ہے. تتر بتر کرنا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو جیسے اگر امریکن حکومت اور اسرائیلی حکومت سے پوچھیں یا ان کی حامیوں سے پوچھیں وہ کہیں گے کہ جی یہ سب کچھ شروع ہوئی 7 اکتوبر کو ہوا ہے. لیکن پچھلے سال ڈیڈلیسٹ ایئر تھی فار سیویلینز ان دا ویسٹ بینک. 500 سے زائد سیویلینز کو مارا گیا تھا اور یہ میں اکتوبر 7 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس سال تقریباً ایک اور 600 فلسطینی شہریوں کو شہید کیا گیا ہے ویسٹ بینک کے مختلف شہروں میں اور 10,000 سے زائد کو گرفتار یعنی اغوا کیا گیا ہے. طریقہ کار یا طریقہ واردات ان کی یہ ہوتی ہے کہ پہلے جو سیٹلرز ہیں وہ ان پر حملہ کرتے ہیں جو سب مسلح ہوتے ہیں، اس کی بھی فوٹیج ہے ہمارے پاس، اور جو فلسطینیوں کے کھیت ہیں، ان کے باغات ہیں یا ان کے جو گھر ہیں ان کو تباہ کیا جاتا ہے. جب فلسطینی جواب میں پتھر مارتے ہیں تو پھر وہاں پر اسرائیلی فوج پہنچ جاتی ہے اور اسرائیلی بلڈوزرز پہنچ جاتے ہیں اور ان کے گھروں کو تباہ کیا جاتا ہے. اچھا، اب ایک بار جب آپ نے فلسطینیوں کی زمین کو مطلب فلسطینیوں کو اپنی زمین سے نکال دیا تو پھر اس زمین کو فروخت کیا جاتا ہے. اور صرف اسرائیل میں نہیں، ان کی باقاعدہ نیلامی ہوتی ہے امریکہ، کینیڈا اور یو کے میں. انفیکٹ 3 دن قبل لاس اینجلس کی ایک یہودی سینگوگ میں ایک آکشن ہو رہی تھی ویسٹ بینک کی زمین کی جو اسرائیل نے فلسطینیوں سے چھینی تھی. وہاں پر اس کے بعد جھڑپیں بھی ہوئے، مظاہرے بھی ہوئے اور ظاہر ہے کہ جو بائیڈن نے اس کے اوپر ایک بڑی زوردار ٹویٹ کی اور اس نے کہا کہ جی یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی یہود دشمنی کریں کہ آپ سینگوگ کے باہر مظاہرے کریں. لیکن ظاہر ہے کہ اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس سینگوگ میں فلسطینیوں کی چوری کی ہوئی زمین کی نیلامی ہو رہی ہے. اچھا، اب یہ امریکہ کے لیے ویسے کوئی نئی بات نہیں ہے کیونکہ مجھے ایک بڑے انٹرسٹنگ آکشن اناؤنسمنٹ ملی تھی تقریباً 100 سال پرانی، جس میں انڈینز کی جو زمین تھی اس کی نیلامی ہو رہی تھی. یہ دیکھیں، فائن لینڈز ان دا ویسٹ، ایک انڈین کی تصویر بھی ہے اور اس میں ریٹ کارڈ بھی بتایا ہوا ہے کہ ابھی ہم نے ان زمینوں پر قبضہ کیا تازہ اور آپ آ کے یہاں پر اب بس سکتے ہیں. جس طرح کی بربریت ویسٹ بینک میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کے میں آپ کو 2-3 مثالیں دینا چاہ رہا ہوں. پچھلے مہینے کی بات ہے کہ مجد ارامین 14 سال کی عمر تھی ان کی اور اس کو پہلے تو گولی ماری گئی اور پھر پورے علاقے کو گھیرا گیا تاکہ کوئی اس کو بچا نہ سکے، کوئی ایمبولینس وہاں پہنچ نہ سکے، نہ ہی کوئی پیرامیڈکس وہاں پہنچ سکے، اینڈ ہی بلیڈ ٹو ڈیتھ.
2 दिन पहले एक और फुटेज आई है वेस्ट बैंक से, जिसमें एक फ़लस्तीनी कैदी को फौजी ट्रक के ऊपर बांध कर पूरी जगह में पेट्रोलिंग में एक ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़ाहिर है कि ये पहली दफ़ा नहीं है कि इज़राइलियों ने ह्यूमन शील्ड्स का इस्तेमाल किया है। इस बार क्या हुआ, इनका नाम है मुजाहिद आबादी, और पहले इनको गोली मारी गई, 2 घंटे तक इनको पीटा गया और फिर इसको बांधा गया। इंडियन आर्मी ने भी कश्मीर में इंडियन आर्मी में भी कश्मीर ने यही किया था और शायद यहाँ से ही सीखा था। और फिर सोने पे सुहागा, जब इजरायली फ़ौज से पूछा गया तो उसने कहा कि जी असल में मुजाहिद साहब ने हमें खुद कहा था कि जी मैं बड़ा ज़ख्मी हूँ, आप मुझे जीप के ऊपर रख के ही हस्पताल ले जाएं। ये आप देख सकते हैं। वाईनेट IDF soldiers claimed injured Palestinians evacuate कर रहे थे, evacuate कर रहे थे और evacuate करते हैं। और क्योंकि आप अंदर शायद जगह नहीं थी तो उन्होंने कहा कि हम बॉनेट पर इसको बांध देते हैं। इसके साथ साथ ज़ाहिर है इजराइल की कार्रवाइयाँ जारी हैं, अब उस पर रिएक्शन भी आ रहा है। और एक बड़ी मज़ेदार चीज़ देखी, अभी मैं एक इजरायली फ़ौज के ही अकाउंट को देख रहा था और वो उसमें दावा किया था कि जी हम यहाँ पर हमें हर जगह हर घर में असलहा मिल रहा है। और ये तस्वीर उन्होंने पोस्ट की है कि ये देखें कितनी ख़तरनाक किस्म की स्नाइपर राइफल मिली है हमें। लेकिन अगर आप इस तस्वीर को जाके गूगल लेंस पर अगर सर्च करें तो आपको पता लगता है कि ये टॉय गन है। इनफैक्ट जिससे वो जेल की बुलेट्स नहीं होती जो पेंट बॉल भी इस्तेमाल की जाती हैं, ये वो है। तो ये है वेस्ट बैंक का सूरत हाल। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।